गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से कोई तमगा नहीं है असद उमर साहब। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज ऐड कर दूं असद साहब, अगर इजाजत दें। जी जी। ये जो बॉक्सिंग का एक तमगा हुसैन शाह, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कांसी, बिल्कुल 1988 उन्होंने कांसी का तमगा लिया था। जरा उनकी हालत देखे आज क्या है। मैंने कहीं स्टोरी देखी थी उनकी कि शायद वो कोई रिक्शा या टैक्सी चलाते थे, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। दूसरा ये अब जो सवाल आपने अरशद आपने पूछा था, मैं उसका जवाब देता हूँ कि कुछ क्या कर रहे हैं कि नहीं। देखें, हम सब ने भी खासतौर पे जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हमने भी वजीर आजम से कहा कि जी आप अभी इतना वर्ल्ड क्लास एक स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, वो जाहिर है उनकी तरजीहात जो हैं गरीबों को मुश्किल से निकालना है, मईशत भी ठीक करनी है, एनर्जी भी ठीक करना है, लेकिन हमने कहा जी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए खेल भी बड़ी अहम चीज है। और मैं अरशद आपको बताऊं ये कितनी अहम चीज है। मैं 2013 के इलेक्शन में नेशनल कैंपेन मैनेजर था पीटीआई का, तो मैंने 73 जलसे किए प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस वक्त के चेयरमैन इमरान खान के साथ। सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स मिलता था ना नौजवानों से, वो जिस वक्त इमरान खान कहते थे मैं हर तहसील में ग्राउंडें बनाऊंगा, तो नौजवान आपका स्पोर्ट्स चाहता है। तो थर्सडे को अच्छी खबर ये है, थर्सडे को उन्होंने स्पोर्ट्स पे मीटिंग बुला ली है, फेमिना मिर्जा ने प्रेजेंटेशन करनी है और स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही है। सर आप मिनिस्टर फॉर प्लानिंग भी हैं, ये फेडरल बजट 2021-22 मेरे पास है, इसका भी मैं जवाब देता हूँ जी। इसका भी जवाब देता हूँ। जो आप बजट बुक देख रहे हैं ना, आपने देखी है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का जो है, जिसके नीचे स्पोर्ट्स बोर्ड आता है, वो जैसे आपने कहा कि वो ज्यादातर प्रोविंशियल होता है। इसी बजट के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन का अगर आप उठाकर देखेंगे, उसके अंदर 2 नौजवानों की स्पोर्ट्स के लिए स्कीम हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डाले हैं। एक है टैलेंट हंट प्रोग्राम जो 21 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए है और वो सारे पाकिस्तान में फैला हुआ है। दूसरा मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग प्रोग्राम है और वो है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का। और ये मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पे जो आप बात कर रहे थे ना अभी, इसके अंदर जो है वो बाकायदा जो उसका मुझे लफ्ज बायोमैकेनिक की लैब भी है, जो मॉडर्न सतह से जिस तरीके से आजकल स्पोर्ट्स की जा रही है, जिस वजह से आप कंपीट नहीं कर रहे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। और इंशाल्लाह ताला अगर ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से किया गया तो इसका असर आप जरूर देखेंगे। बिल्कुल। मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, अब 3 साल से आप भी माशाल्लाह वफाकी काबीना की मीटिंग्स कर रहे हैं। साहब मैं एक कर लूं, उसके बाद दोनों आप भी सवाल कर लीजिएगा। ईसीसी की मीटिंग्स हैं, तमाम आप प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले 3 साल में क्या ये फोकस इसी तरह से आया? हमें ये पता था कि ओलंपिक एकदम तो नहीं, उस वक्त हमने कोई इस हवाले से तैयारी की। 41 ओलंपिक्स में गेम्स हैं, 41 ही हमारे पास फेडरेशंस हैं, 10 लोग हमने भेजे ओलंपिक्स में, और ये सब अपनी कारकर्दगी पे कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके गया, अपनी मेहनत करके ये लोग गए। तो इस हवाले से कभी आप जब मीटिंग्स करते हैं, अभी पिछले दिनों भी जो मीटिंग्स हो रही थी आपकी कि जी हमने नैरेटिव बनाना है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करना है, पाकिस्तान का बयानिया नहीं चल रहा, इससे ज्यादा क्या पावरफुल बयानिया हो सकता है कि जब पाकिस्तानी कोई विक्ट्री स्टैंड पे हो, पाकिस्तान का नेशनल एंथम वहां पे प्ले किया जा रहा हो, कौमी यकजहती वहां से आती है। और नेशनल एक्शन प्लान भी मैं देख रहा था जो पहले बना था, अब भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, इसमें भी स्पोर्ट्स का कहीं जिक्र नहीं है। तो आप जैसे लोग और प्राइम मिनिस्टर, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए, क्या हम ये अपील करने में आपसे हक बजानिब होंगे कि हर काबीना मीटिंग जब आप करें तो कम से कम हर 2 हफ्ते बाद ये स्पोर्ट्स पे एक अपडेट ले लें कि जनाब क्या कर रहे हैं? और क्या आप हमें एक कमिटमेंट दे सकते हैं कि आज से 4 साल बाद जब हम ओलंपिक्स में जाएंगे तो मिनिमम कितने मेडल्स पाकिस्तान जीत सकेगा? अच्छा, मेरे ख्याल में जो आपका जो सवाल आपने जो पूछा था ना, उसका सच्चा जवाब सादा एक लफ्ज का नहीं। क्या वो फोकस रहा है? वो नहीं रहा। मैंने आपको बता दिया जिस किस्म की मुश्किल हालात हैं प्राइम मिनिस्टर की जहन के अंदर, और राइटली सो वो ज्यादा अर्जेंट इश्यूज हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। लेकिन इतने नौजवान मुल्क के लिए ये, इसमें कोई शक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्शन की, लेकिन अरशद उससे ज्यादा जरूरी जो है वो आपने अपने नौजवानों को अपना पोटेंशियल पूरा करने के लिए मौके देने हैं। और स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एवेन्यू है उसके लिए, जिंदगी की लर्निंग आपको स्पोर्ट्स से मिलती है। तो मेरे लिए तो वो प्राइमरी रीजन है कि जिसकी वजह से करना चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मेडल्स के लिए ओलंपिक्स के जरूर करना चाहिए, वो भी एम करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं एम करना चाहिए, लेकिन वो आपकी अवलीन तरजीह नहीं होनी चाहिए। बिकॉज रिमेंबर आखिर में वो 2 या 3 एथलीट्स होंगे। ये बिल्कुल असद उमर साहब, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर को आप जानते हैं, आपके बहुत अच्छे सारे दोस्त हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बिलियंस के प्रॉफिट अभी भी आप उठा के देख लें, आप खुद बताते हैं कि जनाब इतने रिकॉर्ड प्रॉफिट डिक्लेयर किए,
کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انوالو کریں, اونرشپ لیں ایتھلیٹس کی اور ایتھلیٹکس کی, جہاں پہ خاص طور پہ آپ میڈل ٹیلی میں زیادہ آگے جا سکتے ہیں, وہ ٹارگٹس دیں, ان کمپنیز کو انسینٹیو دیں کہ جی سپورٹس میں آپ یہ کریں گے تو اتنا آپ کو ہم انسینٹیو دیں گے. نیشنل پرائیڈ, نیشنل کوہیژن, کاؤنٹر ایکسٹریمزم, اس سے بڑی چیز, سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے اتنے بڑے پالیسی لیول پہ؟ دیکھیں ارشد, آپ جو بات کریں نا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ کرنے کا, وہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر بیسٹ انکلوڈ ہوتا ہے انسینٹیوز کے اوپر جو الائن ہو ان کے بزنس ماڈل کے ساتھ. پی ایس ایل بہترین ایگزامپل ہے اس کا. آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جہاں وہ اپنی برانڈ کی تشہیر بھی کر سکیں, ان کے لیے ایک پوٹینشیل بھی ہو کہ اگر اچھے طریقے سے بزنس کو گورن کریں گے تو وہ اسپورٹس لیگ سے پیسہ بھی بنا سکے, اور ساتھ ساتھ ملک کی جو اسپورٹس کی انڈسٹری ہے اس کو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دا بیسٹ ماڈل. ہم نے پی ایس ایل میں شروع کیا اور آپ نے اس کا امپیکٹ دیکھا ہے. یہ جو پہلے جس طریقے سے کرکٹ ہوتی تھی, نہ کوئی دیکھ رہا تھا نہ کوئی کراؤڈ تھا, کتنا بڑا فرق پڑا ہے. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں انہوں نے بڑی پیمانے کے اوپر, اور انڈیا کی ہاکی کا جو آپ کو ٹرانسفارمیشن نظر آ رہا ہے وہ اسی انڈین وہ جو ہاکی لیگ انہوں نے سٹارٹ کی تھی اس کے بعد آپ کو اس کا ٹرانسفارمیشن نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ماڈل ہے. ویسے تھا تو پرائیویٹ میسج, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اپنا جو نیرج چوپڑا ہے جیولن جو جیتا ہے وہ فوجی ہے, تو میں نے آرمی چیف کو فارورڈ کیا تھا, اس کو میں نے کہا جی دیکھیے یہ گولڈ ہے, نہ صرف پرائم منسٹر عمران خان اور آپ سے اپیل کی جائے, آرمی چیف سے بھی اپیل کی جائے کہ جو کاؤنٹر ایکسٹریمزم ہے, جو سافٹ امیج آف پاکستان ہے, جو پاکستان کی بہتر پروجیکشن ہم نے کرنی ہے اپنا نیریٹو, اس سے بہتر یہ چیزیں نہیں مل سکتی. تو جب آپ کور کمانڈر کانفرنس میں آج یا کل بھی بیٹھیں گے تو اس پہ آپ بھی تھوڑا فوکس کریں. ایک انسٹیٹیوشنل ہول آف دا نیشن اپروچ جس کو کہتے ہیں وہ تمام ہمیں نظر آنی چاہیے. جی کاشف صاحب, سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پلیز. دیکھیں اب فٹ بال دیکھ لیں اسد صاحب, یہ مینجمنٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. آپ فٹ بال دیکھ لیں, فٹ بال کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں, گراؤنڈز کے پیسے کہاں گئے, اولمپک ایسوسی ایشن کہتی ہے انہیں بین کر دیا ہم کو کہ جناب یہ گراؤنڈ کے پیسے دیے تھے کہاں گئے پاکستان کو. یہ مینجمنٹ ایشوز. یہاں پر میں مثال دیتا ہوں, میرے کسی جاننے والے نے جانا تھا ساؤتھ کوریا ینگ کو انڈر 13 ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے. میں ارشد صاحب کو بتا رہا تھا پچھلے دنوں یہ بات. انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو یا رشتہ دار کو پلیئر بنا کے اس ٹیم میں ڈالا تاکہ جی ساؤتھ کوریا جا رہے ہیں تو سارے چلے جائیں. یہ آپ کو یہ جو مائنڈ سیٹ آپ نے ہاکی کی مثال دے رہے ہیں, آپ پی ایس ایل, آپ کو اسکواش یاد ہے, پاکستان واز انبیٹیبل ان اسکواش. کہاں گئی ہماری اسکواش, کہاں گئے وہ بالکل. اگر ذرا امیجز بھی ساتھ ساتھ آپ چلا دیں جب کاشف یہ بات کریں. جی کاشف. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم نے اس چیز کو اپنی گورننس, کیونکہ یہ ایک ملکنگ انٹرپرائز ہے, کیونکہ اسپورٹس میں پیسے گورنمنٹ نے رکھنے ہیں, اس کو لگانا کسی نے ہے نہیں, کھپت کسی طرف بھی ہو جاتی ہے. آپ اپنے پلیئروں کو 100 روپیہ دیں, کتاب میں جو مرضی لکھیں, nobody cares anymore. پلیئرز کو ابھی تک تو 100 روپیہ بھی نہیں مل رہا ہے اس پنک بک کے مطابق. جی اسد عمر صاحب. یہ کاشف آپ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ بھی ایک بڑا حصہ ہے, ایک بڑا حصہ نہیں ہے کاشف, یہ سارا ایشو ہی گورننس کا ہے. یہ جو سپورٹس کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایشو ہی گورننس کا ہے. جو آپ کو کبھی فہمیدہ مرزا کو بلائیں پروگرام میں, وہ آپ کو بتائیں گی کس طریقے سے سارا ہمارا سپورٹس کا سسٹم کیپچر ہوا ہوا ہے. جعلی بنی ہوئی ہیں ایسوسی ایشن, وہ جعلی ایسوسی ایشن آپس میں الیکشن کراتے ہیں اور اس کے بیسس کے اوپر چند لوگوں نے پورے پاکستان کے 3 سال سے وہ جعلی ایسوسی ایشن بھی نہیں پکڑ سکی. صابر صاحب بھی کچھ اسد صاحب, یہ جو آپ بتا رہے ہیں جعلی ایسوسی ایشن, یہ جعلی نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پہ ہے. کسی پہ سابق آئی جی قابض ہے, کسی پہ سابق فلاں قابض ہے, کسی پہ سابق فلاں کوئی سیاستدان قابض ہے. یہ فیڈریشن بھی بنی ہوئی ہیں اور پیسہ بھی آ رہا ہے باہر سے. آگے وہ کہاں جا رہا ہے, یہ جو ابھی بتایا کاشف صاحب نے, یہ باقاعدہ ویزے لگتے ہیں, ویزے فروخت کیے جاتے ہیں, اور اپنی فیملی میں, فرینڈز میں, باقی یہ پورے کا پورا بزنس ہے. جو فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, ہر کھیل کی فیڈریشن موجود ہے, پورا سیٹ اپ موجود ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس پہ توجہ کوئی نہیں ہے. اور ہاکی کا جو ہم نے حال برا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ فیڈریشنز مافیا جو ہے, تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں اسی میں سوال ایڈ کر دوں صابر صاحب. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے پاکستان کا, تو یعنی کہ فیڈریشن کا, وفاق کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. وزیر کھیل ویسے ختم ہو چکا ہے, تو اس میں فہمیدہ مرزا ہوں یا کوئی بھی آ جائے, تو ہم نے پہلے خود یہ سارا ڈھانچہ برباد کیا ہے. اور فیڈریشنز موجود ہیں, وہ مافیاز موجود ہیں, وہ کام کر رہے ہیں.
بالکل جیسے میں نے پہلے کہا کہ اصل ایشو یہی گورننس کا اصل ایشو ہے. جیسے میں نے کہا وزیر اعظم جس دن اس پہ آگے نا وہ اس سے بہت بڑے بڑے مافیاز کو ٹیک آن کر چکے. یہ مافیا کچھ نہیں ہے, لیکن جب تک آپ یہ گورننس کے ایشو کو نہیں ریزالو کریں گے آپ ادھر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ کو ایک وجہ جو آپ کو ارشد فنڈنگ نہیں نظر آ رہی نا, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گورننس سسٹم اس وقت بروکن ہے. تو آپ پیسہ دیں گے کس کو؟ یہ جن سب لوگوں کو آپ نے ابھی ڈسکرائب کیا ہے, کیا ان کو اور پیسہ دینا چاہیے؟ کیا اس سے کوئی پاکستان میں سپورٹ کی کوئی بہتری آئے گی؟ اسد عمر صاحب, پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف جو بڑے بڑے محکمے ہیں, پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, فلاں ہے, بینکس ہیں, ان کی ٹیمز ہوتی تھیں. یہ امپلائمنٹ دے دیتے تھے, وہ پلیئرز ان کو یوں کہہ لیں کہ اسپانسرشپ مل جاتی تھی, وہ جاب بھی ہوتی تھی, تنخواہ شنخواہ کچن وچن کا ان کو خطرہ نہیں تھا. اور ہمارے بہت سارے پلیئرز اب بہت اچھے عہدوں پر فائز بھی ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, کچھ ریٹائر ہو گئے. تو یہ باقاعدہ انفراسٹرکچر, ایک تنظیمی ڈھانچہ, جابز کا ڈھانچہ یہ موجود تھا. وہ سارے کا سارا تو ہم نے ختم کر دیا. اب تو نہ کوئی بینک بھی. صابر ذرا سا اس کو اینالائز کریں نا, یہ کون سے تھے سب سے زیادہ جو اسپورٹس مین ہمارے میڈل والے نکلے ہیں وہ فوج سے نکلے. اس کے بعد پی آئی اے اور ریلویز دو سب سے بڑے ادارے تھے, اور بعد میں اس کے کئی عرصے کے بعد وابڈا نے ایک بڑا رول لیا, لیکن جب تک وابڈا آیا تھا اس وقت تک ہمیں میڈل شیڈل ملنے بند ہو چکے تھے. پی آئی اے اور ریلویز کا آپ نے دیکھا ہے حالت کیا ہے. وہ صرف سپورٹس کا ایشو نہیں ہے, دونوں ادارے ہی اتنے زیادہ کمزور ہو گئے. تو اگر ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ پی آئی اے اور ریلوے جن سے اپنا کور بزنس ٹھیک نہیں چل رہا وہ ہماری سپورٹس کو ریوائیو کر دیں گے, یہ نہیں ہوگا. میں مثال دے رہا تھا, آج کی دنیا کے اندر جیسے میں بول رہا ہوں نا, پی ایس ایل کا بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور اسد عمر صاحب, آپ سے ہم بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ بطور سینئر منسٹر, بطور منسٹر فار پلاننگ, آپ کی ایک آواز بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, پالیسی میکنگ سرکلز میں آپ کی انفلوئنس بھی ہے. جو صابر شاکر صاحب نے بات کی کہ اگر ہم اولمپکس میں سپورٹس دیکھیں تو تقریباً 41 سپورٹس ہیں, اور پاکستان فیڈریشن جتنی ہے ان تمام سپورٹس کی بنی ہوئی ہیں. پی ایس ایل آبویسلی ایک اچھا اقدام ہے, اچھی انڈرٹیکنگ ہے, سارا کچھ. ان 41 سپورٹس کو ہم نے کیوں یتیم چھوڑا ہوا ہے؟ ان کا بھی کیا اتنا حق نہیں ہے؟ اور میڈل ٹیبل پہ جب ہم جاتے ہیں, اولمپکس کو جب ہم فوکس کرتے ہیں تو یہ 41 سپورٹس ہیں جو ہمیں میڈل دلوا سکتے ہیں. ان پہ فوکس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سر میں نے جیسے کہا نا, میرا تو اس وقت صرف سنگل ایک انٹروینشن کا ٹارگٹ ہے, اور وہ میں نے وزیر اعظم کی جو ترجیحات ہیں اس میں کوشش کرنی ہے کہ سپورٹس اپنی ترجیحات میں اوپر لیں. جس دن عمران خان نے اپنی ترجیحات میں شامل کر دیا, یہ جو 20 سال سے فیصلے پھنسے ہوئے نا اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. سب سے پہلا سٹیپ ہوگا گورننس سسٹم, یہ جو فیڈریشن اور یہ سب ہم نے بات کی وہ ٹھیک ہوگا, پیسہ آ جائے گا. پیسہ زیادہ سپورٹس میں چاہیے بھی نہیں. 900 ارب کے پی ایس ڈی پی کے اندر سپورٹس کے لیے 10 گنا زیادہ پیسہ بڑھا دینا, 20 گنا زیادہ پیسہ بڑھا دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن گورننس اسٹرکچر سب سے پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا. اور ٹیلنٹ تو ملک کے اندر ہے ہی ہے. کاشف آپ سر ویسے پیسہ اگر آپ انیشلی سپورٹس میں ڈالیں گے بھی نا جی, تو یہ سپورٹس اپنے پیسے خود بنائے گی, یہ اس ملک کو پیسے دیں گے. اگر ذرا آپ فٹ بال اٹھا کے دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کس طرح لوگ پیسے بناتے ہیں, کس طرح پلیئرز 100 ملین ڈالرز کے پلیئرز بک رہے ہیں. اور والی بال تو ہمارا نیچرلی, آپ کہیں بھی کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں, لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹیلنٹ آپ نے سپاٹ کرنا ہے, سامنے لے کے آنا ہے. اچھا آپ کے پاس, میں سارے نام لینا شروع کروں, نیچرل ٹیلنٹ ہے پاکستانیوں میں یہ جو, لیکن وہی ہم بات ہوئی, اس میں تو کوئی شک نہیں, پاکستانیوں میں نیچرل ٹیلنٹ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ گورننس اسٹرکچر بڑی اچھی بات کی کاشف نے, یہی تو میں بول رہا ہوں 21ویں صدی کا سپورٹس کا ماڈل تو دیکھیں. دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کن سپورٹس میں ہے, یا فٹ بال کے اندر ہے اور وہ بھی مینلی یورپ میں, اور یا امریکن جو میجر سپورٹس لیگز ہیں, بیس بال ہے, امریکن فٹ بال ہے, باسکٹ بال ہے, ان کے اندر پیسہ ہے. یہ سارے کے سارے فرینچائز بیس ماڈل ہیں, یہ سارے کے سارے اسی ماڈل کے اوپر چلتے ہیں جس طریقے سے پی ایس ایل چل رہی ہے. یہ 21ویں صدی کا ماڈل ہے, اس کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے. لیکن اس کو لانے کے لیے جو ابھی ایگزسٹنگ فرسودہ گورننس اسٹرکچر ہے اس کو آپ کو مسمار کر کے بالکل ٹھیک ہے. 3 سال ہو گئے, ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 2 سال میں آپ اسے وار فوٹنگ پہ کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور اتنا اہم ایشو اس کے پالیسی میکنگ, باقی انٹر لنکیجز کیا ہیں, کیا پاکستان کو فوائد ہو سکتے ہیں, ہم نے کیا کھویا ہے اب تک اور کیا حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ بات. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।